جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیا جائے گا۔ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے۔ پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول دفاعی سسٹم کو نشانہ بنایا۔ مسلح افواج نے قوم کی حمایت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہوا۔ پاک فوج نے عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے۔ غزہ کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ بڑا اہم خطاب، بڑی اہم ڈیولپمنٹ، اور بھارتی فوجی قیادت سن لے کہ دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے۔ پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول دفاعی سسٹم کو نشانہ بنایا۔ مسلح افواج نے قوم کی حمایت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہوا۔ پاک فوج نے عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے۔ غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کو جواب دے دیا ہے۔ پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارتی فوجی قیادت سن لے کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کا یہ بھی کہنا ہے، پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے۔ دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ تو اسی پر بات کرتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فیلڈ مارشل کی تقریر آپ نے سنی اور انہوں نے کہا کہ پیغام انہوں نے بھارتی فوجی قیادت کو یہ دے دیا ہے کہ اگر دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ یعنی واضح پیغام ہے بھارتی قیادت کے لیے آج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی تقریر میں دیا ہے۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ 3 کلیئر میسیجز تھے جی اس اسپیچ میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے دیے، اور یہ بالکل اسٹریٹجکلی بیلنسڈ میسیجز تھے۔ پہلا میسیج یہ تھا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ کی کوئی سپیس نہیں ہے۔ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، نیوکلیئر سٹیٹس آپس میں جنگ نہیں کیا کرتی۔ یہ بہت ہی سٹوپیڈیٹی ہے اگر انڈیا نے دوبارہ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی، اور اپنے معاملات کو اس طرح کے ملک آرام سے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ریزالو کرتے ہیں۔ ریزالو کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے۔ دیر از اے کور ایشو اینڈ کور ایشو از کشمیر اینڈ دیٹ نیڈز اے ریزولوشن۔ اس کا ریزولوشن ہوگا تو معاملات اچھے طریقے سے چلیں گے، اور اس کے لیے بھارتی قیادت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کو ملیٹریلی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور معاملات کو صرف بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل نارمز کے مطابق۔ دوسرا میسج تھا جو بھارت کی پراکسیز افغانستان سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے میسج تھا کہ یہ پراکسیز کو ہم اب افغانستان کی زمین سے آپریٹ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے تمام تر ڈپلومیٹک پولیٹیکل چینلز استعمال کر لیے ہیں، لیکن افغانستان سے اگر یہ ابھی بھی آئیں گے تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جا کے ان ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کرے گا،
اور افغانستان کی جو رجیم ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ افغانستان کے عوام کے، افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے آن بہاف آف انڈیا. اور کیونکہ افغانستان کے عوام کے ساتھ پاکستان کا بہت گہرا پرانا تعلق ہے، اور ہم ایک دوسرے کے، پاکستان بالکل ان کو اپنے دوستوں کی طرح سمجھتا ہے افغانستان کے عوام کو، لیکن وہاں کی رجیم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوں گی. تیسرا میسج تھا فار دا پاکستانی نیشن. پاکستانی نیشن الحمدللہ اسٹوڈ ٹوگیدر، بالکل اکٹھے کھڑے ہوئے. انڈیا کے، جب انڈیا نے بھی ملٹری آپریشن کرنے کی کوشش کی تب بھی، اور آج بھی بالکل مکمل طور پر پاکستانی نیشن از یونائٹڈ، اینڈ پاکستان آرم فورسز کو یہی یونٹی چاہیے اپنی قوم سے، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ ہو تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے. بالکل درست کہا جنرل صاحب آپ نے کہ جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. دفاعی تجزیہ کار احمد سعید منہاس صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب، آپ کی نظر میں دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا ہے آج فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ پوسٹ ٹروتھ ایرا کی بات کی. انفارمیشن کے جو اسٹریٹجیکلی اس کو ڈس انفارمیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس تناظر کے اندر جو ایم شور کہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ آج فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر کو لازمی اپنی ٹی وی کے اوپر سن رہے ہوں گے، اور ان کی دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہ جس کی اسٹرنگز فورن پالیسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ واضح طور پر چیف آرمی اسٹاف آج بیان کریں گے. تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ چیف آرمی اسٹاف نے انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی کو واضح طور پر جو ہے ایڈوائز کی، مشورہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ اب مزید کوئی جو وار والی بات ہے وہ اب آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے رہتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کنونشنل وار کی گنجائش ہے تو پھر ان کی خام خیالی ہے. چیف آرمی اسٹاف نے بڑے واضح طور پر ان کو آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد ہونے والی فتح مبین میں جس طرح سے ہم نے ان کے رافیل اور دیگر جہازوں کو گرایا، جس طرح ان کی افواج کو وہاں پہ مار پڑی، S-400 جو ان کا ایک قسم کا ایک جو ڈیٹرنس کی ویلیو انڈرمائن کرتا تھا، اس کو تباہ کیا جانا، اس کا واضح طور پر پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی ملٹری کی کیپیبلٹی کیا ہے. تو لہٰذا بڑے واضح طور پر انڈیا کے لوگوں کو میسج دیا کہ انڈیا کے اسٹریٹجک کمیونٹی کو، اور ان کو مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ جتنے حل طلب مسائل پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو آپ ایکویٹی کے اوپر رسپیکٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کریں. یہ ایک ایسا واضح پیغام ہے کہ پاکستان امن کا دائی ہے، ہمارا کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کے اوپر اس کی سیکورٹی ریلیٹڈ کبھی بھی کوئی چیلنج آئے گا تو بھرپور رسپانس دیا جائے گا. اور اب جو رسپانس ہوگا وہ یہ نہیں ہوئے گا کہ نیو نارمل اوفینسو کے لحاظ سے انڈیا اپنا نیو نارمل کرے گا. پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ ایک نارمل جنریٹ کرے گا. تو ایک کانفیڈنٹ، ایک ایسے چیف آرمی اسٹاف کی تقریر جس کو اپنے قوم کے اوپر، افواج کے اوپر مکمل اعتماد، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہ کوئی بھی دشمن پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے درمیان کسی بھی قسم کی درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا انڈیا کو بڑے واضح طور پر پیغام دیا گیا، اور اسی کی پروکسی جو افغانی طالبان رجیم ہے، جیسے جنرل عامر ریاض بھی کہہ رہے تھے کہ میں اسی طرف آ رہا تھا احمد سعید منہاس صاحب کہ جس طرح انہوں نے فیلڈ مارشل نے بھی کہا اپنی تقریر میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پراکسی بنا ہوا ہے افغانستان، اور جس طرح کی کارروائیاں وہاں سے کی جا رہی ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی آج فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں بڑا واضح پیغام دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو بھی اب یہ پیغام چلا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے اور دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلے؟ جی بالکل. کہ طالبانی رجیم جو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اوپر مسلط ہے، جس کی کوئی پکتیکا اور کندہار اور کابل
कहीं उसके रेट मौजूद नहीं, तो वो अपनी बेसिकली सर्वाइवल के लिए, पर्टिकुलर सर्वाइवल के लिए, जिसको कि चीफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर के दौरान कवर भी किया और बताया कि किस तरह से दहशतगर्दी को बेसिकली अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को मीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो इंडिया और जो अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है, जो उनका नेक्सस एक बन के उभरा है, उसके मुतालिक बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानी जो तालिबानी रजीम है इस वक्त उसने अफगानियों की जो एक यूर कौम है, मैं तो समझता हूँ हमारे नेबर हैं, मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, उनकी उमंगों और उनकी जो रिप्यूट थी पूरी दुनिया में जंगजू के हिसाब से अपनी कौम को जो है प्रोटेक्ट करने के लिहाज से, उन्होंने अपने आप को इंडियंस के सामने बेचा और अपने आप को किराए के सोल्जर्स के तौर पर, एक किराए के कातलों के तौर पर जो है अपने प्रॉक्सी बनना कबूल किया वीजा भी पाकिस्तान के, जिसने उसको तकरीबन 4 दहाइयों से उनकी जो मेहमान नवाजी की है। तो लिहाजा उनको बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि अपनी प्रॉक्सीज को लगाम डालें। अगर लगाम नहीं डाल सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान अपने मजीद अब शहीदों का बोझ जो है वो अपने कंधों पर नहीं उठाएगा। उनकी लाशों को अब पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा प्रॉक्सी के खिलाफ, और उसका मुजाहरा पिछले 10 दिनों में हम देख चुके